اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب کی تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، نصب اور جر۔ جو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے اسے مرفوع کہتے ہیں، جو نصب میں ہوتا ہے اسے منصوب کہتے ہیں، جو جر میں ہوتا ہے اسے مجرور کہتے ہیں۔ واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا اعراب کیسے شو کیا جائے گا؟ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، اور جہاں پر دو زبریں اکٹھی آئیں گی ساتھ میں الف کا اضافہ کیا جائے گا، الا یہ کہ گولتا آ جائے اور الف اور حمزہ آ جائے۔ مسلمون، مسلمان، مسلمین، یہ ہے واحد مذکر۔ واحد مذکر اور واحد مؤنث کیسے اعراب شو کیا جائے گا؟ مسلمہ تون، مسلمتون، مسلمہ تان، مسلمہ تن۔ یہاں پر ہم نے ڈبل زبر کے ساتھ الف کا اضافہ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے؟ گولتا آ گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کا اعراب حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ، حالت نصب میں دو زبر کے ساتھ، حالت جر میں دو زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے جی مثنیٰ۔ مثنیٰ کا اعراب کیسے شو کیا جائے گا؟ مثنیٰ بنانے کا طریقہ میں آ گیا نا۔ مذکر مثنیٰ کا اب جو ہم نے سیکھا اس کے مطابق آپ بنا کر دکھائیں۔ مسلم کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ مسلمانی، مسلمانی اور مسلمینی، مسلمانی اور مسلمینی۔ تو حالت رفع میں مسلمانی ہی ہوگا۔ اب اس کا اینڈ مکمل ہے نا، اس کا اینڈ مکمل نہیں تھا، یہ تھا مسلم تھا نا، اور یہ مسلمہ تھا۔ اس کا اینڈ مکمل نہیں تھا، اس کا اینڈ مکمل ہوا ہے نا، ہم نے اسے مکمل کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ مسلمانی، مسلمانی۔ تو حالت رفع مسلمانی ہے اس کی۔ جو ہم نے مثنیٰ دو طرح کے بنائے تھے، ان میں جو پہلی طرح کا مثنیٰ بنایا تھا وہ حالت رفع کا ہی تھا، اور دوسرا جی مسلمینی، ایسے ہے نا۔ مسلمانی، مسلمینی، اور جو دوسرا ہم نے بنایا تھا وہ حالت نصب کا تھا، اور حالت جر کا بھی یہی ہے۔ مسلمانی حالت رفع، مسلمینی حالت نصب، مسلمینی حالت جر۔ یعنی اس کی جو ہے حالت نصب اور جر ایک ہی ہے۔ سمجھا رہی بھائی؟ اب یہ نہیں کہنا کہ اس کی تو زیر آ رہی ہے اور یہاں زیر حالت جر میں ہے، تو زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے۔
ہر اسم کا اپنا اعراب ہے. میں نے پہلے بھی غالباً بات کی تھی کہ اگر آپ اعراب کو اور ضمائر کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو آپ 90% قرآن سمجھ سکتے ہیں. صرف اعراب کو اور ضمائر کو اچھی طرح سے سمجھنے سے. اچھا، اب اس کا مؤنث کا مثنیٰ بنائے کیا بنے گا؟ مسلمہ تانی. مسلمہ تانی ایک ہم نے بنایا تھا مسلمہ تانی، اور دوسرا کیا بنایا تھا؟ مسلمہ. مسلمہ تانی، مسلمہ تینی، مسلمہ تینی. یعنی کہ اس کا حالت رفع بنے گی مسلمہ تانی، حالت نصب اور جر بنے گی مسلمہ تینی. سمجھا گی بات کی کہ مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ ساؤنڈ سے پہچانا جائے گا. آنی عینی، آنی عینی. ان کا جو اعراب تھا وہ واحد مذکر اور مؤنث کا جو اعراب ہے یہ پہچانا تھا ہم نے حرکات سے، اور ان کا جو اعراب ہے یہ پہچانا جائے گا ساؤنڈ سے. ساؤنڈ کون سا ہے؟ آنی عینی، آنی عینی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد ہے جی جمع مکسر کا اعراب اور جمع سالم کا اعراب. جمع سالم جیسا کہ دو، یعنی کہ ہم نے بنائی تھی، ہم نے دو طرح کی ہم نے بنائی تھی، جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. تو جمع سالم مذکر کا اعراب کس طرح شو ہوگا؟ جمع سالم مذکر آپ اس کا بنائیں. جمع سالم مذکر کیا بنے گا؟ مسلمون. ماشاءاللہ، مسلمون. ہاں جی، مسلمون. اور ہم نے کیا بنایا تھا؟ مسلمین. اور اس کی حالت جر بھی مسلمین ہی ہے. یعنی کہ ان کا جو معنی ایک ہی ہے، حالتیں چینج ہوئی ہیں، معنی ان کا ایک ہے. یہ جب اب ہم آگے جائیں گے تو پھر ہم پڑھیں گے کہ یعنی کہ اسم جو ہے وہ یہاں پر حالت رفع میں آئے گا، یہاں پر حالت نصب میں آئے گا، یہاں پر حالت جر میں. استعمال کو ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم یہ ان کی حالتیں سمجھ رہے ہیں. مسلمون، مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ جمع سالم. اس کا کیا بنایا تھا ہم نے؟ جمع سالم ہم کیا مسلمات بنایا تھا نا. اس کی ہم نے سمجھی تھی ساؤنڈ کیا ہے؟ آت ہے. مسلمات، مسلمات، مسلمات. اس کی اینڈنگ ہوئی ہے؟ فنشنگ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی نا.
تو اس کا آئے گا مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ تو جمع سالم مؤنث کا اعراب آتن، آتن، آتن۔ آت کا ساؤنڈ بھی ہے، اور حالت رفع میں تو دو پیشی ہیں، حالت نصب میں بھی دو زیریں ہیں، حالت جر میں بھی دو زیریں ہیں۔ سمجھا رہی بات کی؟ اور پیچھے کیا رہ گیا؟ جمع مکسر، جمع مکسر رہ گئی نا؟ نہیں، مسلمات۔ اچھا، لفظ ہے جی جمع مکسر کا جو ہے وہ اقلام کا لے کیا یہ کتب کا لے، جمع مکسر اقلامن، 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 جمع مکسر کا بھی اعراب واحد مذکر اور مؤنث کی طرح دو پیش، دو زبر اور دو زیر کے ساتھ شو ہوگا۔ یہ ہے اعراب، کوئی مشکل ہے؟